السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے امت کی حالات کو دیکھ کے ان کے اندر اصلاح کا کام شروع کیا کہ یہ لوگ نماز روزہ کی طرف آ جائیں۔ تو اس دوران مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے چچا تھے۔ مولانا زکریا صاحب سے کہا کچھ ایسی کتاب لکھ دیجئے 6 نمبر کی تاکہ لوگ اس کو پڑھتے رہیں اور اسی کو بیان کرتے رہیں۔ تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ 6 نمبر پر کتاب لکھی جس کا پہلے نام تھا تبلیغی نصاب، بعد میں بدل کر فضائل اعمال کر دیا گیا۔ تو مرکز سے یہ باتیں کہی جا رہی تھی، اسی کتاب کو پڑھو، اسی کتاب سے بیان کرو، اور تم 6 نمبر کے اندر تم کو مقید کر دیا گیا ہے، 6 نمبر سے باہر تبلیغ والوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس پر مولانا الیاس، مولانا یوسف، مولانا انعام تک اسی طرز پر عمل ہوتا رہا۔ باطل کے پیٹ میں مروڑ ہوتی رہی کہ جب تک ان کو غلو اور غلط حدیثوں میں نہیں پھنسایا جائے گا تب تک تبلیغ کا کام برباد نہیں ہوگا۔ اب کل میں نے کچھ حدیثیں ڈالی تھی جو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں تبلیغ میں نکلنے پر تبلیغ میں نکلنے والوں کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کی نبیوں کی۔ آج یہ پتہ چلا، ایک صاحب بیان کر رہے ہیں جو جماعتیں باہر جاتی ہیں 3 دن 40 دن کے لیے، ان روانگی میں کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے اس کے گھر کی حفاظت 500 فرشتے کرتے ہیں۔ اب دریافت طلب امور یہ ہے، کیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب یہ باتیں نہ فضائل اعمال میں ہیں، نہ فضائل صدقات میں ہیں، نہ حیات الصحابہ میں ہیں، تو یہ ساری باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اس کا ذریعہ کیا آنے کا؟ یہ کہاں سے امپورٹ ہو رہی ہیں؟ نہ ان باتوں کو مولانا الیاس صاحب نے کہا، نہ مولانا یوسف صاحب نے، نہ مولانا انعام صاحب نے، نہ عبید اللہ بریلوی صاحب نے، نہ مولانا ابراہیم صاحب نے۔ جب ان سب باتوں کو یہ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں تو کون لوگ ہیں جو ان بات کو امپورٹ کرتا ہے، اور امپورٹ کا سینٹر کہاں ہے؟ یہ بہت تشویش کی بات ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے باطل نے اس سب کی چیزیں گھسا دی ہے کہ ان کے اندر غلو پیدا ہو جائے، اور جب غلو پیدا ہوگا تو دین برباد ہو جائے گا۔ پچھلے جو ادیان دین برباد ہوئے ہیں وہ غلو کی بنیاد پر برباد ہوئے ہیں۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قرب قیامت میں کذابین پیدا ہوں گے جو جھوٹی حدیثیں بیان کریں گے۔ مولانا یوسف قادھلوی صاحب نے حیات الصحابہ میں لکھا ہے، اس امت کو گمراہ کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جو قرآن حدیث کو نہیں جانیں گے اور قرآن حدیث کو بیان کریں گے جو غلط ہوگا، اور علماء ربانی جو اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ان سے جھگڑا کریں گے۔ لہذا عام امت سے گزارش ہے، جو باتیں آپ لوگ کرو وہ تحقیق کے ساتھ کرو۔ اسی کو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، آج کل الجاہل اور کل جاہل بے تحقیق کی بات کرتے ہیں جو سخت ترین گناہ ہے، ان کی باتوں کو سننا جائز نہیں۔ لہذا میں نے کل سے کہا تھا ایک حدیث ایک باتیں ان کی ڈالوں گا تاکہ اس کو تحقیق ہو، جو صحیح بات ہو اس پر عمل ہو۔ کل جو میں نے ڈالا تھا کہ تبلیغ میں نکلنے پر دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کی، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ آج دوسری بات ڈال رہا ہوں کہ جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے یعنی تبلیغ میں جاتا ہے اس کے گھر کی حفاظت 500 فرشتے کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا یہ حدیث نہیں ہے، لیکن مجھ کو ملی نہیں ہے۔ لہذا جو تبلیغ کے ذمہ دار ہیں اور تبلیغی علماء ہیں، ذرا تحقیق کر کے بتائیں یہ بات ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو ضرور کہا جائے، اگر نہیں ہے تو غلط چیز کیوں بیان کی جائے۔ میں تبلیغی علماء کو اس لیے کہتا ہوں کہ علماء 9 سال 10 سال مدارس میں لگاتے ہیں، ان سے 1 سال اس لیے لگوایا جاتا ہے کہ ان کے اندر استطاعت پیدا ہو۔ میں نے پوچھا بھائی جو علماء ہیں ان کو 1 سال کیوں لگوایا جاتا ہے، اور وہی علماء حیات الصحابہ پڑھے گا جو 1 سال لگائے ہوا ہے؟ کہیں 9 سال لگانے سے وہ استطاعت نہیں پیدا ہوتی ہے، اگر 1 سال تبلیغ میں لگا دے تو ان کے اندر استطاعت پیدا ہو جائے گی۔ ان استطاعت والے علماء سے میں پوچھتا ہوں کہ جو آپ لوگ کہتے ہو کہ جو آدمی تبلیغ میں جاتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اس کے گھر کی حفاظت 500 فرشتے کرتے ہیں، اگر یہ حدیث ہے تو اس کو ڈال دو۔
اگر نہیں ہے تو لوگوں کو منع کرو اور گلو سے لوگوں کو بچاؤ، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کو گمراہ ہونے سے بچاؤ، ورنہ قیامت کے دن کیا حساب دو گے؟ فقط والسلام۔